الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ کریم کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک سلیکٹڈ دین، منتخب دین، پسندیدہ دین وہ دین اسلام ہے. جو اسلام سے ہٹ کر کسی دوسرے طریقے میں کامیابی تلاش کرے گا فلن یقبل من، اس کی وہ کوشش اور کاوش ہرگز قابل قبول نہ ہوگی. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے شمار ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان میں نے نقل کیا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا کہ میں اچھے اور اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دوں اور تکمیل کروں. دیکھیں، اخلاق کی تین قسمیں ہیں: ایک اخلاق حسنہ، ایک اخلاق کریمانہ اور ایک اخلاق عظیمہ. اخلاق حسنہ یہ ہے کسی نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کی، آپ نے بھی اسی طرح اتنا ہی بدلہ لیا، آپ بدلے میں حد سے آگے نہ بڑھے. اخلاق کریمانہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا بدلہ لیا ہی نہیں، للہ اسے آپ نے معاف کر دیا. اور اخلاق عظیمہ یہ ہے کہ آپ نے اسے معاف بھی کیا، بدلہ بھی نہ لیا، بلکہ اس کے ساتھ حسن سلوک بھی کر ڈالا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اخلاق عظیمہ کے اس منصب پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فائز اور براجماعت ہیں، جسے سبلائم کیریکٹر کہا جاتا ہے. آج میری جو بات کا عنوان ہے وہ مغرب اور اہل مغرب کی اسلام دشمنی سے متعلق ہے. دیکھیں، یو کے ایک ممبر آف پارلیمنٹ جس کا نام یاسمین قریشی ہے، اس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یورپی ممالک کے اندر کسی بھی وقت مسلمانوں کی جو مذہبی آزادی ہے اس کو مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ابھی بھی 3 اپریل 2018 کو کچھ لوگوں نے ایک ڈے منانے کا اعلان کیا ہے، اناؤنس کیا ہے، اور اس کا عنوان ہے پنش مسلم ڈے، کہ یعنی مسلمانوں کو ہم نے ستانا ہے یا مسلمانوں کو ہم نے سزا دینی ہے. اس کی کچھ شیقیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. کہ جو 3 اپریل 2018 کو کسی مسلمان کو وربلی ابیوز کرے گا، یعنی زبانی گالم گلوچ کرے گا، تو اس کو 10 پوائنٹس دیے جائیں گے. اور اگر کوئی یعنی پل دا ہیڈ سکارف آف مسلم وومن، کہ اگر کوئی 3 اپریل کو کسی مسلم خاتون کا اسکارف اور دوپٹہ کھینچے گا تو اس کو 25 پوائنٹس 25 پوائنٹس ملیں گے. اگر کوئی کسی مسلمان کے چہرے پر ایسڈ یعنی تیزاب پھینکے گا تو اس کو 50 پوائنٹ ملیں گے. اگر کوئی کسی مسلم کو مارے گا، مار پیٹ کرے گا، تو اس کو 100 پوائنٹ ملیں گے. اور اگر کوئی کسی مسلمان کو ٹارچر کرے گا یوزنگ الیکٹرانک ڈیوائسز، مطلب الیکٹرک شوق دے گا یا اس کو کسی دوسری الیکٹرک جو ہے وہ انسٹرومنٹ اور اکوپمنٹ سے وہ اس کو کرنٹ دے گا، تو اس کو
250 یعنی 250 پوائنٹ ملیں گے۔ اس پر بس نہیں کی، بلکہ اگر کوئی کسی مسلم کو ٹارچر کرنے کے لیے گن استعمال کرے گا، نائف اور چاقو استعمال کرے گا، یا کسی وہیکل تلے اس کا سر کچلنے کی کوشش کرے گا اور اس میں کامیاب ہو جائے گا تو اس کو 500 پوائنٹس دیے جائیں گے۔ اسی طرح کوئی اگر کسی مسلمان کی مسجد میں بلاسٹ کرے گا، دھماکہ کرے گا، تو اس کو 1000 پوائنٹس دیے جائیں گے۔ اور اپنی خباثت کی انتہا کرتے ہوئے، خود سے باطن کو ظاہر کرتے ہوئے یہ اناؤنس بھی اس میں کیا گیا کہ اگر کوئی مسلمانوں کے مقدس مقام بیت اللہ پر خدا نخواستہ وہ اٹیک کرے گا تو اس کو 2500 پوائنٹس دیے جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ظاہر چند لوگوں کی خباثت ہے، اس کو ہم سب کی ترجمانی اور سب کے جذبات سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا اہم اور ویلڈ نقطہ اور پوائنٹ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ اناؤنس کیا ہے تو اسلام سے جو ان کو دشمنی ہے، اسلام سے جو ان کو بغض ہے، اسلام سے جو ان کو خدا واسطے کا بیر ہے، یا اسلام کی جو نیگیٹو تصویر ان کے سامنے رکھی گئی ہے، تو انہیں مس گائیڈ کیا گیا ہے۔ اسلام کی صحیح تصویر ان کے سامنے نہیں رکھی گئی۔ اگر ان کو ہم اسلام کی صحیح تصویر پیش کریں گے اور ان کے سامنے ہم اسلام کا میسج آف پیس رکھیں گے اور ان کے سامنے ہم ٹرو میننگ آف اسلام رکھیں گے اور اسلام کا جو پوزیٹو وے ہے اگر وہ ان کے سامنے آئے گا تو یہ لوگ بھی اپنے اس رویے سے، اپنے اس نظریے سے، اپنی اس تھنکنگ سے توبہ طائب ہو سکتے ہیں۔ تو اسلام چونکہ سلامتی سے ہے، ایمان چونکہ امن سے ہے، کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے، کلمے کی تصدیق کرنے والے کو مومن کہا جاتا ہے، اللہ کریم نے نام بھی مسلمان رکھا، ہوا سماکم المسلمین، اور مومن رکھا، اور حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ کامل مومن نہیں بن سکتا کہ جب تک اس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ تو اس موقع پر اسلام کی تعلیمات ان کے سامنے اجاگر کی جائے۔ اسلام کا میسج تو یہ ہے من احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا، کہ اگر آپ نے کسی کو قتل کیا تو ساری انسانیت کے اندر جو قتل و غارت گری ہوگی یہ اس کی بنیاد رکھنے والا، یہ قتل کرنے والا برابر کا اس جرم میں شریک ہوگا، جبکہ اس کے برعکس اگر وہ کسی انسانی جان کو بچاتا ہے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ اب یہاں دیکھیں الناس انسانیت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، جسٹ مسلم نہیں کہا جا رہا۔ اور اسلام کی تعلیمات وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یعنی کسی مسلمان کو قتل کرنا، وربلی ابیوز کرنا یا کسی انسان کو ستانا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کسی انسان سے ملتے وقت آپ کی پیشانی پر شکنے نمودار نہ ہو، آپ میٹ پولائٹلی، اسپیک پولائٹلی، آپ کا لہجہ نرم ہو، آپ کی گفتار اچھی ہو، آپ کا باڈی لینگویج اچھا ہو، آپ کی وے آف ٹاکنگ اچھی ہو، آپ اپنی زبان کے میٹھے بول سے لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کریں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اسلام تو اتنا خیال رکھتا ہے فیلنگز کا، احساسات کا۔ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلب،
کہ کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو. ایون کہ اگر تم اپنے کسی بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملتے ہو، بشاشت سے ملتے ہو، مسکراتے چہرے سے ملتے ہو، تو فرمایا کہ اس سے بھی اللہ راضی ہوگا اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا. میں آپ کو ایک نقطے کی بات بتاتا چلوں کہ قرآن کریم میں 30 پارے، 7 احزاب یا 7 منزلیں ہیں، 114 سورتیں ہیں، 6666 تقریباً آیات ہیں، 540 رکوع ہیں، مکی مدنی صورتیں ہیں. لیکن قرآن کریم کے جو جز ہیں، جو پارے ہیں، وہ 30 ہیں. اور اس کا جو نصف ہے، یعنی 15ویں پارے کا بھی جو نصف ہے، اور وہ ایک لفظ جس کو پورے قرآن کریم کا نصف کہا گیا، بلکہ اس کو یو کین سے سینٹرل آئیڈیا آف قرآن، یعنی قرآن کا مرکزی خیال، وہ لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ کہ نرمی کی جائے. جب ایک نیک آدمی نے ایک گناہگار کو جھڑکا، اسے ڈانٹا، تو اس نے جواب میں کہا کہ اللہ نے آپ سے بہتر حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کو مجھ سے بدتر فرعون کی طرف جب بھیجا تو انسٹرکشنز کیا دی؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا کہ بات نرمی سے کرنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا وہ ڈر جائے. تو یہ جو نرم گفتار ہیں، اس کے ذریعے سے ان کے دل جیتنے کی کوشش کی جائے. ایک مقصد تو آج کی بات اور آج کے ٹاپک کا یہ ہے کہ کچھ اہل مغرب کی اسلام سے دشمنی کا عالم یہ ہے، وہ اس اسٹیج تک چلے گئے ہیں کہ وہ 3 اپریل 2018 کو پنش مسلم ڈے کے عنوان سے سیلیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف نان مسلمز کو اکسایا جا رہا ہے اور انہیں ترغیب دی جا رہی ہے اور ان کے جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہے اور انہیں مسلمانوں کے قتل پر برانگیختہ کیا جا رہا ہے. دوسری طرف اسلام اور قرآن کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ اگر اسلام کا یہ رخ، ٹرو میننگ آف اسلام، اگر اسلام کا میسج آف پیس ان کے سامنے رکھ دیا جائے تو انہیں اپنے اس فعل پر ندامت ہو، پشیمانی ہو، پچھتاوا ہو، ملامت ہو، اور میں بھی دے کین کم بیک، یہ واپس آ جائے، یہ اسلام کی طرف آ جائے. حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. دیکھیں یہاں پر مسلمان کو فائدہ پہنچائے، مسلم کا لفظ، مسلم کا صیغہ استعمال نہیں کیا گیا. خیر الناس من ينفع الناس، دونوں جگہ الناس کو فوکس کیا، الناس کو اسپیسیفک کیا کہ وہ مسلمان ہو، وہ غیر مسلم ہو، وہ کسی بھی طبقے سے، کسی بھی فرقے سے، وہ کسی بھی تھیوری کا آدمی ہو اور اس کی جو تھنکنگ ہے وہ کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کی نظر میں اگر آپ سب سے بڑے بننا چاہتے ہیں، آپ سب سے بہتر بننا چاہتے ہیں، آپ اللہ کے فیورٹ بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے. کسی کو کھانا کھلا کر، کسی کو پانی پلا کر، کسی کو کپڑے پہنا کر، کسی کا علاج کر کے، کسی کو گھر کی چھت فراہم کر کے، کسی کا قرضہ ادا کر کے، کسی کو آپ کسی بھی طرح نفع پہنچائے، یعنی اس کے دل کے اندر خوشی پیدا کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ سب سے بڑی عبادت کسی مسلمان کے دل میں خوشی کو پیدا کرنا. تقضی عنہ دینن، وہ مقروض تھا، آپ نے قرض ادا کر دیا. او تطرد عنہ جوعا، وہ بھوکا ہے، آپ نے اسے کھانا کھلا دیا. ایک انسان تو دور کی بات، ایک بلی کو یعنی کھانا کھلانے پر
اور ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے گناہگار عورت کی بخشش کر دی، اور دوسری طرف ایک دیندار اور عبادت گزار عورت تھی لیکن ایک بلی کا خیال نہ رکھا اور اس کو کھانے سے محروم رکھا، اس پر اللہ نے جہنم کا اعلان کر دیا۔ تو انسان تو بہت دور کی بات، ایک جانور تک کے ساتھ ظلم اور زیادتی اسلام میں نہیں ہے، اور نہ اسلام اس کی تعلیمات دیتا ہے۔ تو پھر ایسا امن والا مذہب، ایسا خوبصورت دین، اس دین کے ماننے والوں کو، اس کلمہ پڑھنے والوں کو، ان اللہ کے بندوں کو ہم کیوں ستا رہے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، مخلوق میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہیں جو اللہ کے کنبے کو سپورٹ کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور یہ چیزیں اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ امریکہ کی جیل میں ایک غیر مسلم مسلمان ہو گیا، اس سے انٹرویو لیا گیا کہ تم کیوں مسلمان ہوئے؟ اس نے کہا میں نے قرآن کریم کو اسٹڈی کیا، قرآن کریم کی صحیح تصویر میرے سامنے آئی اور میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور میں مسلمان ہو گیا۔ دوسرا سوال جو اس سے پوچھا گیا کہ اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد تمہاری زندگی میں چینج کیا آیا، تبدیلی کیا آئی، انقلاب کیا آیا، کہاں سے تمہاری زندگی نے یو ٹرن لیا؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ میں نے 36 مرڈر کیے، 36، اور کسی انسان کو قتل کرنا وہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، لیکن جب میں نے قرآن کریم کو اسٹڈی کیا، جب میں مسلمان ہوا، خوف خدا جب میرے دل میں آیا، تو اب میں قدم بھی احتیاط سے رکھتا ہوں کہ میرے پاؤں تلے چیونٹی نہ دب کر ہلاک ہو جائے۔ 36 قتل کرنے والا آج اگر چیونٹی کے قتل سے ڈر رہا ہے، یہ احساس، یہ فیلنگز اس کے اندر اسلام نے پیدا کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات نے پیدا کی۔ جنگ کے موقع پر ایک کافر ہے ذمی، اس نے مسلمانوں سے پناہ لی ہوئی ہے، یؤتُ الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، وہ جزیہ دے رہا ہے اور اس جزیے کے عوض اس کو مسلمان امن دے رہا ہے، پناہ دے رہا ہے۔ اس ذمی کی جان مال کو نقصان پہنچانا یہ بالکل اسلام میں جائز ہے۔ ایک معاہد ہے، اس نے مسلمانوں سے معاہدہ کیا ہے، کمٹمنٹ کی ہے، ایگریمنٹ سائن کیا ہے، آپ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی ابو سفیان جو اسلام دشمنی میں صف اول میں پیش تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کیا اعلان کیا؟ من دخل دار ابی سفیان کان آمنا، جس طرح بیت اللہ میں آنے والا اس کو امن ملتا ہے، ابو سفیان کے گھر میں جو پناہ دے گا اس کو بھی امن ملے گا۔ اسی طرح جنگ میں ایک کافر کا بچہ ہے، ایک بوڑھا ہے، ان کی عورت ہے، ایک معذور ہے، کوئی جنگ سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، آپ کے مقابلے میں نہیں آ رہا، آپ پر وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا، این جنگ کے لمحات میں، جنگ کے شعلوں میں جب انسان ہائپر ہوتا ہے، جب وہ ایگریسو ہوتا ہے، جب اس کا ٹیمپر لوز ہو چکا ہوتا ہے، جب وہ زخمی ہوتا ہے، پیاس سے نڈھال ہوتا ہے، اس کے سامنے تڑپتی ہوئی لاشیں اس کے عزیز و اقارب کی ہوتی ہیں، وہ زخموں سے چور چور ہوتا ہے، اس موقع پر بھی اس کو کہا گیا بچے پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، عورت پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، معذور پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، ان کے بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، جو جنگ سے ہاتھ کھینچ لیں ان کو آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اسلام تو ایسا بہترین مذہب ہے۔ اور فرمایا جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ آقا کا پیروکار نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو پورا شہر ان سے تنگ ہے، یہاں تو یعنی ہزاروں لوگوں کو ستایا جا رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی ہم اپنی دنیا اور آخرت کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر
کچھ ایسے الفاظ لکھے کہ بقول کسی کے کہ نقوش نفوس میں نفوذ کر جائے، سرائیت کر جائے، دل سے جو بات نکلتی ہیں اثر رکھتی ہیں، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی دعاؤں میں اثر آج بھی ہے، ورنہ اندیکھے مصائب کا ہے ٹلنا کیسا۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ تو ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے کیا الفاظ کہیں کہ مظلومی میں صبر، مقابلے میں عزم، معاملات میں راست بازی، طاقت و اختیار کے باوجود عفو درگزر، انسانیت کے وہ نوادر ہیں جو کسی ایک کی زندگی میں ایسے جمع نہیں ہوئے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع ہوئے۔ فتح مکہ کے موقع پر گالیاں دینے والے، شاب ابی طالب میں پتے چبانے پر مجبور کرنے والے، آپ کو شاعر، ساحر، کاہن، مجنون کہنے والے، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوانے والے، سجدے کی حالت میں آپ پر اونٹ کی اوجری ڈالنے والے، راستے سے گزرتے ہوئے آپ پر جملے کسنے والے، اور آپ کے بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹانے والے، آپ کے خباب کو آگ کے انگاروں پر لٹانے والے، آپ کے ابو فقیہ کی پسلیاں توڑنے والے، آپ کے صدیق اکبر کو تڑپانے والے، آپ کی زنیرہ کو آنکھوں کے تانے دینے والے، اور آپ کی سمیہ کو دولخت کرنے والے، یہ سارے کافر موجود ہیں، یعنی گردن جھکائے ہوئے ہیں، مجرم سرنگو ہیں۔ 10,000 صحابہ کی چمکتی ہوئی تلواریں اشارہ آبرو کی منتظر کہ آپ اشارہ آبرو کرے اور ان کی گردنیں تن سے جدا کر دی جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا الفاظ نکلے کہ فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے جملہ کہا تھا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ ایک صحابی نے جذبات میں آ کر کہہ دیا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے اور انتقام کا دن ہے۔ آپ نے فوراً فرمایا لا بل الیوم یوم المرحمہ، آج تو معافی کا دن ہے، آج تو رحمت کا دن ہے، آج تو احسان کا دن ہے۔ سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر دشمن کو حیات جاویدہ دے دی، سلام اس پر ابو سفیاں کو جس نے اما دے دی، سلام اس پر جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر برو سے جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی، سلام اس پر جس نے کفر کی قوت کو چل ڈالی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، فخر نوع انسانی۔ یہ اسلام کی تعلیمات۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جب وہ فرار ہو گیا اور اس نے کہا میری معافی کا تو کوئی چانس ہی نہیں، کوئی پاسبلٹی نہیں، میں نے تو بڑا نقصان پہنچایا ہے اسلام اور اہل اسلام کو، بیوی کے کنونس کرنے پر وہ آ گیا۔ آقا نے دور سے دیکھا، کتابوں میں لکھا ہے، روایات میں آتا ہے، آقا کے سر پر امامہ نہیں، آقا کھڑے ہو گئے اور فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر، اس سوار مہاجر اور نووارد کو ہم ویلکم کرتے ہیں، ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے to run a big show one should have a big heart۔ ایک بہت بڑا کام کرنے کے لیے ہم نے ایک بہت بڑا دل رکھنا ہے۔ تو یہ جو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور یہ جو پنش مسلم ڈے 3 اپریل کو منانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس میں جو شیخیں ہیں جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف اکسانے کے لیے اور زہر اگلنے کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں، تو ایک تو ہم اس پر صدائے احتجاج بلند کریں، اور وہ سول سوسائٹی اور وہ ہیومن رائٹس کے علمبردار اور وہ انسانی حقوق کے چیمپئن اور وہ موم بتی مافیا اور جنہیں آسکر ایوارڈ ملتے ہیں، شرمین عبید چنائے، جب مسلمانوں کی کوئی تھوڑی سی نیگیٹو بات ان کے سامنے آتی ہے تو وہ
اس کو ایک ہوا بنا لیتے ہیں اور آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں اور وہ ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں اور وہ اسلام کو غلط پروپیگیٹ کرتے ہیں، تو اس موقع پر ان کی زبانیں کیوں خاموش ہیں؟ ان کو کیوں سامسونگ گیا ہے؟ وہ اس پر بھی ایک پازیٹیو وے میں اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائے، صدائے احتجاج بلند کرے، اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کرے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں اسلام کے خلاف جو زہر اگلا جا رہا ہے اس کے سدباب کے لیے کوشش کرے، ہر فورم پر آواز اٹھائے۔ آپ سوشل میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، آپ اسمبلی کے فورم پر، آپ تحریر کے ذریعے، آپ تقریر کے ذریعے، آپ اپنی گیدرنگ میں، آپ اپنے معاشرے میں اس بات کو عام کرے کہ اسلام کے ساتھ یہ ناروا سلوک، یہ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم درد دل اس شعر میں بیان کرنا چاہیں گے، قلم سے لکھ نہیں سکتے اداس دل کے افسانے، قلم سے لکھ نہیں سکتے اداس دل کے افسانے، ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے بس اچھا نہیں ہوتا، دل مایوس میں وہ شورش برپا نہیں ہوتی، امیدیں اس قدر ٹوٹی کہ اب پیدا نہیں ہوتی، ہوا ہوں اس قدر افسردہ رنگ باغ ہستی سے، ہوائیں فصل گل کی بھی نشاط افزا نہیں ہوتی۔ ان ممالک کے ذمہ داران سے اور ان کے جو اس وقت اقتدار پر لوگ موجود ہیں ان سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس طرح کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، جو سازشیں ہو رہی ہیں، اس طرح کے جو چیزیں وائرل ہو رہی ہیں اور اس طرح جو ایک مسلم پنش ڈے کے عنوان سے دن منانے کی باتیں ہو رہی ہیں اس کا سدباب کیا جائے، اور ہم آپ کو بھی اسلام کی دعوت دیتے ہیں، قرآن کی دعوت دیتے ہیں، ٹرو میننگ آف اسلام آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، میسج آف پیس جو اسلام کا ہے وہ بتانا چاہتے ہیں، آقا کے سبلائم کیریکٹر کی طرف آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں۔ اسلام میں غیر مسلموں کے لیے جو حسن سلوک کی باتیں ہیں اور جنگ کے میدان میں بھی جو احساسات اور فیلنگز کے بارے میں بتایا گیا ہے، آپ اگر اس کو اسٹڈی کریں گے تو انشاءاللہ اسلام سے آپ کی محبت بڑھے گی۔ اسلام کے دروازے ہم سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، آپ اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔